اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب آپ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد آج کے درس کا موضوع ہے رحم، یعنی رحم کرنے کی کیا فضیلت ہے، مہربانی کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ مہربانی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک مہربانی وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، مثلا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ سے مہربانی کر رہے ہیں، جن کا دن اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزر رہا ہے وہ کم از کم اپنی ذات پر ایک مہربانی کر رہے ہیں۔ جو لوگ گناہوں سے بچ کر رہتے ہیں وہ اپنی جان پر مہربانی کر رہے ہیں، لیکن میں جس موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں وہ اپنی جان پہ رحم کرنے کے متعلق نہیں، بلکہ دوسروں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنے کے متعلق ایک دو حدیث عرض کرنی ہے۔ آج کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے کسی نہ کسی وجہ سے، اور ہر روز کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں حضرت صاحب کوئی وظیفہ بتائیں اللہ پریشانیاں دور کر دے، کوئی ایسا عمل بتائیں فلاں تکلیف میری چلی جائے، کوئی ایسا دم بتائیں جس کے ساتھ میرا فلاں معاملہ آسان ہو جائے۔ تو میں نے کسی کو کیا بتانا ہے، ایک عمل ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا کر گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ فرمایا کسی کے ساتھ اچھائی کرو، کسی کے ساتھ مہربانی کرو تو وہ تمہارے ساتھ مہربانی کرے گا، لیکن اگر نہ ہم کسی کا ناجائز مال چھوڑیں، نہ ہماری زبانوں سے کوئی محفوظ ہو، نہ ہمارے ہاتھوں سے کوئی دوسرا محفوظ ہو، نہ ہمارے کردار سے کوئی دوسرا محفوظ ہو، اور پھر ہم مہربانی کی تلاش کریں تو سنو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جو رحم کرتا نہیں اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اگر رب کی رحمت چاہتے ہو تو پھر کسی کے ساتھ رحم کرنا پڑے گا۔ اب میں ایک رحم کی فضیلت میں بات عرض کرنے لگوں اور اس کے بعد یہ آخری بات ہوگی۔ یہ فضیلت رحم اللہ کو یہ کتنا پسند ہے، دل کا مہربان ہونا کسی کے لیے۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک دفعہ گندم کا بحران آ گیا، جس طرح آج کل ملک پاکستان میں بھی چل رہا ہے، اور اللہ محفوظ فرمائے اتنے نااہل حکمران اتنا گندا نظام کر دیا ہے ملک کا۔ میں چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ایک بوڑھا آدمی بیچارہ وہ آٹا دے رہے ہیں تو آٹا بھی ایسے پھینک رہے ہیں زور زور سے۔ وہ ایک بندہ بیچارہ بوڑھا آٹا لینے کے لیے کھڑا تھا، اسے آٹے کا تھیلا لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ تو حالات ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ اسی طرح ایک عورت وہ بھیڑ میں آٹا لینے کے لیے کھڑی تھی، وہ بھیڑ میں انتقال کر گئی ہے۔ اور میں ابھی کل ایک آنسو آ رہے تھے دیکھ کے سوشل میڈیا پر، ایک بالکل جوان بندہ رو رہا تھا، اسے ایک اینکر پوچھ رہا تھا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتا ہے صبح کا کھڑا ہوں آٹا لینے کے لیے، بس آٹا نہیں مل رہا، اسی پریشانی میں آنسو بہا رہا ہوں۔ تو خیر یہ اتنے نااہل حکمران، اگر ہم ایسی بات کریں تو کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ سیاست نہیں، یہ ہمارے دل میں ایک درد ہے اس عوام کے لیے جو بحران سے گزر رہی ہے۔ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان پر بہت دیر سے نااہل لوگ ہی مسلط ہیں، اور جس طرح کا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں۔ اب آپ سنو، بنی اسرائیل میں آٹے کا بحران آ گیا تو ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا علاقے سے، تو اس نے دیکھا ہر بندہ گندم کی وجہ سے پریشان ہے، آٹے کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا لیکن دل اس کا بڑا مہربان تھا۔ وہ ایک ٹیلے پہ سویا، پہاڑی کے اوپر رات اس نے بسر کی، تو رات سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یار لوگ گندم کی وجہ سے پریشان ہیں
اور کہنے لگا یا اللہ یہ پہاڑ جس پر میں لیٹا ہوا ہوں، کاش یہ پہاڑ آٹے کا ہوتا تو میں آج راتوں رات سارا اس علاقے میں تقسیم کر جاتا۔ رو رہا ہے، بس دل میں خیال کر رہا ہے، نہ اس کی ملکیت ہے نہ ایسا کوئی معاملہ ہے۔ جب اس کے دل میں مہربانی پیدا ہوئی تو اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین سے، فرمایا لکھ دو اس نے آٹے کا پہاڑ لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے، جو ثواب بنتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال پہ لکھ دیا جائے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے جب وہ نیت کرے۔ تو میں اب آخری بات ایک عرض کرنے لگا ہوں، مہربانی ہم ساری کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مہربان نہ ہو، پر مہربانی ہم اپنے پسندیدہ لوگوں پہ کرتے ہیں، اور وہ آپ کی مہربانی شریعت میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ مہربانی کریں یا نہ کریں اس کی شریعت میں کوئی ویلیو نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا، ایک امیر بندہ ہے تو سارے حسن اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، علاقے کا ناظم آ جائے، چیئرمین آ جائے، کوئی امیر بندہ آ جائے تو اس کے ساتھ سارے لوگ بڑے ادب و احترام سے پیش آ رہے ہیں۔ وہ ادب و احترام دین اسلام میں کچھ اہمیت نہیں رکھتا اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ، بلکہ امام شافعی نے تو فرمایا تھا، فرمایا التکبر مع المتکبر صدقۃ، فرمایا مغرور بندے کے ساتھ غرور سے پیش آنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، ایک نیکی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ہمارا جو ساری عاجزی ہے وہ متکبر لوگوں کے سامنے ہے، اور جب کوئی بیچارہ ماڑا آ جائے، غریب آ جائے تو ہم اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ بھائی اس وقت عاجزی، انکساری اور مہربانی کا پتہ چلتا ہے جب سامنے کوئی غریب کھڑا ہو۔ تو یہ میں جو آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور پتہ بھی ہے یہ گناہ ہے، اس کے باوجود مطلب ایک بندہ غیبت کرتا ہے، اسے پتہ ہے گناہ ہے، وہ پھر بھی کرتا جا رہا ہے۔ ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، لت پڑ گئی ہے جھوٹ بولنے کی، عادت ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں نا مشہور چگلیاں کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، ہر قسم کے بندے ہوتے ہیں۔ بھئی ایک عادت ہے جھوٹ بولنے کی، اسے پتہ بھی ہے خدا کی لعنت ہے جھوٹ بولنا، پر وہ بڑے مزے سے لگا ہوا ہے، جاننے کے باوجود۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میری ایک دفعہ شیطان سے ملاقات ہوئی تو شیطان کے دونوں ہاتھوں میں نے اسے کچھ پکڑے ہوئے دیکھا، تو میں نے شیطان سے پوچھا یہ تیرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت یہ میرے ہاتھ میں شہد ہے اور یہ میرے ہاتھ میں سا ہے، یعنی جلی ہوئی خاک۔ تو کہا یہ کیا کرتا ہے تو شہد کا کیا کرتا ہے اور اس سا کا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کرنا کیا ہے، جب کوئی بندہ چگلی کرتا ہے نا تو میں اس کے ہونٹوں پہ تھوڑا سا شہد لگاتا ہوں، اسے مزہ آتا ہے چگلی کرنے میں، پھر وہ دوبارہ چگلی کرتا ہے، میں پھر اس کے ہونٹوں پہ تھوڑا سا شہد لگاتا ہوں۔ اور یقین مانیے جو لوگ غیبت کرتے ہیں انہیں غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ اسی لیے لگے رہتے ہیں سارا دن، پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور چگلی کرنے والا اس نے کہا بالکل، جب وہ چگلی کرتا ہے تو میں اس کے ہونٹوں پہ تھوڑا سا شہد لگاتا ہوں، اسے مزہ آتا ہے، پھر وہ ایک اور چگلی کرتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنے والا، بھائی کوئی بھی گناہ جو کرتا ہے نا میں اسے تھوڑا سا یہ شہد دیتا ہوں، اسے گناہ میں لطف آتا ہے۔ اور دیکھیے بندے خدا کے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ رہے ہیں، پیروی شیطان کی کر رہے ہیں، اور اس پر وہ خوش ہیں، راضی بازی ہیں کہ ہم بہت جیسے ٹھیک کر رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس کے باوجود لطف اندازی سے ہو رہا ہے۔ اور دوسرے ہاتھ میں جو بات درس کے متعلق تھی عرض کرنے، یہ جو جلی ہوئی خاک ہے یہ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جہاں کوئی غریب دیکھتا ہوں نا یہ خاک اس کے چہرے پہ مل دیتا ہوں، پھر اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ یہ میں یتیموں کے چہروں پہ مل دیتا ہوں، پھر ان یتیموں کو ساتھ دیکھ کے لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ ایک یتیم سے فقط انسان مہربانی کرے تو اس مہربانی کے صدقے رب جنت عطا فرما دے گا۔ اور سنیے یہ میری بات نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرمایا۔ آج ہم یہ بات کرنا، ہم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تو کیا گارنٹی ہے نماز جنت میں ہی لے کے جائے گی؟ حضور نے خود فرمایا میری امت کثرت نماز اور کثرت روزہ کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی، حضور کا اپنا فرمان ہے۔ فرمایا میری امت کثرت نماز اور کثرت روزہ کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے دل کے دل مہربان ہوں گے، جن کے دلوں میں مہربانیاں ہوں گی وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔
अहबाब नमाज की बड़ी शान है, इसके बगैर गुजारा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं मैं नमाज छोड़ दे, इसके बारे पूछा जाएगा। लेकिन अगर किसी से अब बंदा समझता है, बात लंबी ना हो जाए, मैं इख्तिसार के साथ ये आखिरी बात करता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया, एक शख्स जा रहा था, उसे प्यास लगी अचानक, तो उसने करीब कोई पानी ढूंढना शुरू किया, तो उसे एक कुआं मिल गया। वो कुएं में गया, उसने वहां से पानी पिया। जो ही वो कुएं से पानी पीकर बाहर निकला तो उसने एक प्यासा कुत्ता देखा जिसकी जुबान प्यास की वजह से बाहर आ गई थी। उसने एक लम्हे में सोचा कि यार जिस तरह मुझे प्यास लगी थी उसी तरह इस कुत्ते को भी प्यास लगी हुई है, हो सके तो मुझे इस कुत्ते को भी वहां, ये तो पानी नहीं निकाल सकता कुएं से, तो मैं इसे कुएं से पानी निकाल कर देता हूं। हजूर ने खुद फरमाया, बुखारी के अल्फाज हैं, जब उस बंदे ने, उस शख्स ने एक कुत्ते को पानी पिलाया तो रब ने कहा, जबरील लिख दे कि मैंने इसे जन्नत अता कर दीजिए। अब देखिए, एक मेहरबानी कुत्ते से की जाए तो रब जन्नत अता कर रहा है। आप सोचें, जब हम किसी गरीब, यतीम, मस्कीन से मेहरबानी करेंगे तो रब क्यों ना हम पर मेहरबानियां फरमाएगा, दुनिया व आखिरत में मेहरबानी करेगा। मगर पता होने के बावजूद हम गरीबों को धुतकार देते हैं, चलो जा तेरी तो आदत है, ठीक है। हम ऐसे ही करते हैं, कोई मांगने वाला आ जाए ना तो बड़ी तेजी के साथ कार के शीशे ऊपर हो जाते हैं, तो इन्हां दी तो आदत है जी। कोई बंदा दे के राजी नहीं। वैसे कभी कभी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसने देने वालों की फरिश्त में रखा हुआ है, मांगने वालों की नहीं। और तुमने कौन सी नेकी अपने पैदा होने से पहले कर ली थी कि तुम इतनी चीजों के मालिक और देने वालों में हो, और उनसे कौन सा गुनाह हो गया था जो बेचारे गली गली में भीख मांग रहे हैं। कभी ये भी सोचना चाहिए कि अल्लाह के वली निकले मस्जिद से, साथ कुछ मुरीद थे, तो सामने एक कुत्ता आया। कुत्ते ने ऐसे कुछ जैसे गुफ्तगू करता है, कुत्ता थोड़ा सा बोला तो वो अल्लाह के वली बेहोश हो गए। जब होश आई तो मुरीदों ने पूछा, हजरत इसने क्या हुआ, कुत्ते को देख के आप बेहोश क्यों हो गए? फरमाया, ये कुत्ता मुझसे पूछ रहा था, इंसान तूने पैदा होने से पहले कौन सी नेकी की कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया है, और मुझसे कौन सी खता हो गई कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया है। वो चाहता तो तुझे कुत्ता बना देता, चाहता तो मुझे इंसान बना देता। हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, अशरफुल मखलूकात हजूर की उम्मत में रख के देने वालों में रखा है, हाथ फैलाने वालों में नहीं। अब आप किसी पर मेहरबानी करो तो रब दुनिया व आखिरत में मेहरबानी करेगा, और अगर दूसरों पर सख्ती ही करते रहे तो फिर देखना उसकी सख्ती कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।